السلام علیکم ایوری ون۔ ناول عشق میں تیرے، رائٹر سائی کرند، ایپیسوڈ نمبر 40 اینڈ 41۔ وہ میں نے سوچا تھا دوسری شادی کا، اس لیے، لیکن اب پہلی بیوی مان رہی ہے تو ابھی اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ نورالایمان نے اس کے بالوں میں ہاتھ ڈال لیے تھے۔ اوہ، تو جناب دوسری شادی کرنی ہے؟ میں کرواؤں؟ دوسری شادی؟ نورالایمان نے اس کے بال مزید زور سے جکڑے تھے۔ نہیں نہیں، میری توبہ یار، بال چھوڑ دو، کازانشا نے مسکین سا منہ بنایا تھا۔ اب سوچو گے دوسری شادی کا؟ نورالایمان نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سوال کیا تھا۔ ہاں، سوچا جا سکتا ہے، کازانشا نے پھر سے مسکرا کر کہا تھا۔ نورالایمان نے اس کے بال مزید زور سے جکڑے تھے اور پھر غصے سے منہ پھلا کر بیٹھ گئی۔ کازانشا نے اپنی معصوم بیوی کو دیکھا تھا جو ابھی شیرنی بنی ہوئی تھی، اور اب یوں اچانک نہ جانے کیا ہو گیا۔ کیا ہوا ہے میری ایمان کو؟ کازانشا اس کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا۔ نورالایمان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کازانشا پریشان ہوا تھا۔ اوپر اٹھیں، نورالایمان نے آنکھوں میں آنسو لیے بولا تھا۔ کازانشا کھڑا ہوا تھا اور اس کے برابر میں بیٹھا تھا۔ نورالایمان فوراً سے اس کے گلے لگی تھی۔ کیا بات میری نور کو سب سے زیادہ ہرٹ کی ہے؟ کازانشا نے اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے کہا تھا۔ آپ بہت برے ہیں، میرے ہوتے ہوئے دوسری شادی کا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ نورالایمان نے روتے ہوئے کہا تھا۔ میری خوبصورت بیوی، میں مذاق کر رہا تھا نورالایمان سے۔ کازانشا نے اسے اپنے ساتھ لگائے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں برداشت آپ کا ایسا مذاق، نورالایمان نے سسکتے ہوئے کہا تھا۔ کازانشا پریشان ہوا تھا۔ اس نے نورالایمان کو خود سے دور کیا اور اس کی طرف دیکھا تھا۔ جانے کازاں، آپ کا کازاں صرف مذاق کر رہا تھا۔ کازانشا نے اس کے ماتھے پر عقیدت سے ہونٹ رکھے تھے۔ نورالایمان پھر سے اس کے سینے سے لگ کر رونے لگی تھی۔ اس کا لمس اسے سکون دے رہا تھا، لیکن اس کی دوسری شادی والی بات اسے بہت ہرٹ کر رہی تھی۔ بس میری جان، آپ جو سزا دیں گی مجھے منظور ہے، لیکن یوں رو تو نہیں۔ کازانشا نے اسے خود سے دور کرتے اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کیے تھے۔ آپ بہت برے ہیں، کوئی ایسا مذاق کرتا ہے؟ نورالایمان نے نم آنکھوں سے کہا تھا۔ میری نور، بس رونا بند کرو، جو سزا تم دو گی مجھے منظور ہوگی۔ کازانشا نے اس کے دونوں آنکھوں پر بہت محبت سے ہونٹ رکھے تھے، اور وہ روتے ہوئے بھی اس کے اس عمل پر سرخ ہو رہی تھی۔ کازا، آپ کو پہلی نظر میں دیکھتے ساتھ ہی مجھے آپ سے محبت ہو گئی۔ آپ میرے دماغ پر اس طرح سوار ہو گئے کہ میں ہر وقت آپ کو سوچنے لگی۔ آپ کے سوا کوئی اور بات یا چیز میں سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ آپ نے مجھے بابا سے دور کیا، میں پھر بھی آپ سے نفرت نہیں کر پائی۔ صرف وہ ایک عارضی غصہ تھا اس وقت جو میں دکھا رہی تھی۔ نورالایمان نے اپنا سر اس کے سینے پر رکھا ہوا تھا۔ کازانشا پر تو آج ایک نیا انکشاف ہوا تھا کہ اس کی پیاری نورالایمان اس سے محبت کرتی ہے، وہ بھی ابھی سے نہیں، جب اسے پہلی بار دیکھا تھا۔ کازانشا نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا تھا۔ سوری جانے کازا، پھر کبھی میں ایسی بات نہیں سوچوں گا جو میری نورالایمان کو ہرٹ کرے، کازانشا نے ہلکا سا مسکرا کر کہا تھا۔ نورالایمان ایک بار پھر سے اس کے سینے سے لگی تھی۔ کازانشا اسے دیکھ مسکرایا تھا۔ محترمہ، بار بار سینے سے لگ رہی ہیں، خیریت؟ کازانشا نے مسکرا کر پوچھا تھا۔ کیونکہ یہاں سکون ہے، نورالایمان اس کے سینے میں سر دیے ہوئے بولی۔ اچھا، اب اٹھو۔ کازانشا کو کچھ یاد آیا تھا۔ نورالایمان نے اس کے سینے سے ہٹا کر سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ ہاں جی؟ نورالایمان اسے کنفیوز ہو کر دیکھ رہی تھی۔ ساڑی؟ کازانشا نے اسے ساڑی یاد دلائی تھی۔ اب میں نہیں جا رہی، نورالایمان نے منہ بنا کر کہا تھا۔ کیوں؟ کس خوشی میں؟ کازانشا نے اسے گھورا تھا۔ کیونکہ اب میرا دل نہیں کر رہا، نورالایمان نے دانت نکالتے ہوئے کہا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، کازانشا یہ کہہ کر اسے بازوؤں میں اٹھا لیا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ نورالایمان پریشان ہوئی تھی۔
कॉकरोचों के साथ रहना है ना, आज आपने वहीं लेकर जा रहा हूँ, काज़ानशा ने इसकी तरफ देखकर कहा। इसकी बात पर नूरुल ईमान ने उसे देखा था और फिर इसके सीने में सर छुपा गई। ये इतनी रिलैक्स कैसे, काज़ानशा ने उसे घूर कर कहा। क्योंकि मुझे पता है आप मुझे कॉकरोचों के साथ रात कभी नहीं गुजारने देंगे। नूरुल ईमान ने मुस्कुराकर ये बात कही थी। इसकी इस बात पर काज़ानशा ने उसे घूरा। देखते हैं फिर, काज़ानशा ने कहा और अपने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ाए थे। क्या है, मुझे पता है आप तंग कर रहे हैं, इसे दरवाजे की तरफ जाता देखकर नूरुल ईमान बोली थी। चलो देखते हैं, ये कहकर काज़ानशा ने दरवाज़ा खोला था और कमरे से निकल गया। काज़ानशा सीढ़ियाँ उतर रहा था। अब तो नूरुल ईमान को सच में डर लग रहा था। क्या काज़ा, आप मुझे क्यों तंग कर रहे हैं, वो मासूमियत से बोली थी। मैं नहीं तंग कर रहा, तुम तंग कर रही हो, अपनी बात से मुकर गई हो, काज़ानशा ने उसे घूर कर कहा था। अच्छा ना, कल, आज नहीं, नूरुल ईमान ने मासूमियत से कहा था। इसकी इस बात पर काज़ानशा ने उसे घूरा था। प्लीज़ ना, अभी बहुत रात हो गई है, नींद भी बहुत आ रही है, नूरुल ईमान ने मासूमियत से कहा था। काज़ानशा ने इसकी मासूमियत देखकर कदम रोके थे। कल मैंने नहीं छोड़ना, काज़ानशा ने मुंह बनाकर कहा था। हाय, थैंक यू, नूरुल ईमान मुस्कुराकर बोली थी। काज़ानशा ने कदम वापस ऊपर की तरफ लिए थे। नूरुल ईमान ने फ़ौरन उसे रोका। काज़ा, उसे ऊपर जाता देखकर नूरुल ईमान बोली थी। जी काज़ा की जान, काज़ानशा ने मुस्कुराकर पूछा। वो मैंने खाना नहीं खाया, भूख लगी है, नूरुल ईमान उसे देखकर बोली थी। क्यों नहीं खाया, इसकी इस बात पर काज़ानशा ने घूर कर उसे देखा। वो आपका इंतज़ार कर रही थी ना, इसलिए, इसकी बात पर काज़ानशा हल्का सा मुस्कुराया था। अच्छा, तुम बैठो, मैं लेकर आता हूँ। काज़ानशा ने उसे लाउंज के सोफे पर बिठाया था और खुद किचन की तरफ चला गया। नूरुल ईमान ने मुस्कुराते हुए अंधेरे में नज़र आते इसकी पुश्त देखी थी। कुछ देर के बाद वो खाना गर्म करके ले आया था। इसने खाना टेबल पर रखा था और खुद इसके साथ बैठ गया। नूरुल ईमान ने प्लेट की तरफ हाथ बढ़ाए थे। काज़ानशा ने प्लेट दूर कर दी। क्या है, नूरुल ईमान ने गुस्से से कहा। कुछ भी नहीं, काज़ानशा ने प्लेट उठाई जो कि बिरयानी से भरी हुई थी। आप चम्मच नहीं लाए, नूरुल ईमान इसकी तरफ देखकर बोली। जब खिलाना ही मैंने है तो फिर चम्मच की क्या ज़रूरत है, काज़ानशा ने मुस्कुराकर कहा। इसकी बात पर नूरुल ईमान ने शर्म से नज़रें झुका ली। नहीं काज़ा, मैं खा लूँगी, वो झुके सर के साथ बोली थी। और अगर मैं झुका दूँगा तो, काज़ानशा ने इसकी तरफ देखकर पूछा था। नूरुल ईमान कुछ नहीं बोली थी, बस खामोश ही रही थी। काज़ानशा ने हाथ में बिरयानी भरकर इसके आगे किया था। नूरुल ईमान ने अपना मुंह खोला था। काज़ानशा ने उसे बिरयानी खिलाई थी। मुझे नहीं खिलाओगी, काज़ानशा ने इसकी तरफ देखकर कहा। नहीं, नूरुल ईमान ने मुंह बनाकर कहा। क्यों, काज़ानशा ने इसकी ऐसी अदा पर उसे घूरा। क्योंकि आप दोस्तों के साथ खा कर आए हैं, काज़ानशा उसे खिला रहा था और वो मज़े से खाना खा रही थी। आप मेरे लिए चॉकलेट लाए हैं, नूरुल ईमान खाना खाने के बाद इसकी तरफ देखकर बोली। वो क्यों, काज़ानशा ने सवालिया नज़रों से देखा था। क्योंकि मेरी फेवरेट है, आप बताएं, आप लाए हैं, नूरुल ईमान ने एक्साइटेड होते पूछा था। हाँ, लाया हूँ, काज़ानशा ने मुस्कुराकर कहा था और खड़ा हुआ। कहाँ जा रहे हैं, नूरुल ईमान उसे खड़ा देखकर बोली थी। वो ये प्लेट रखने जा रहा हूँ, काज़ानशा ने कहा। ओके, जल्दी आइएगा, मुझे चॉकलेट भी देनी है, नूरुल ईमान ने मुस्कुराकर कहा था। काज़ानशा ने हाँ में सर हिलाया और चला गया। किधर है मेरी चॉकलेट, नूरुल ईमान उसे देखकर खड़ी हो गई थी। काज़ानशा ने अपनी जीन्स की पॉकेट चेक की थी जिसमें कार की चाबियां मौजूद थीं। वो कार में है, तुम रूम में जाओ, मैं लेकर आता हूँ, काज़ानशा ने उसे देखकर कहा। नहीं, मैं भी आपके साथ ही चलूँगी, नूरुल ईमान ने इसकी तरफ देखकर कहा था। नहीं, तुम रूम में जाओ, नूरुल ईमान मैं लेकर आ रहा हूँ ना, काज़ानशा ने इसके गाल पर टच करते हुए कहा। लेकिन क्यों, नूरुल ईमान ने मुंह बनाया था। इसके ज़िद करने पर काज़ानशा ने उसे घूर कर देखा। इसके घूरने पर वो बिल्कुल सीधी हुई। ओके ठीक है, नूरुल ईमान ने मुंह बनाया था। इसकी बात पर वो मुस्कुराया। लेकिन जल्दी आइएगा,
नूरुल ईमान ने मुंह बनाए थे। अजीब अजीब। ओके अब जाओ तो, काज़ानशा ने कहा था। नूरुल ईमान मुंह बनाते हुए ऊपर की तरफ चली गई थी। काज़ानशा का रुख बाहर की जानिब था और फिर वो बाहर चला गया। काज़ानशा पिछले आधे घंटे से पूरा हैदराबाद घूम चुका था। इसे अब कोई भी शॉप खुली नज़र नहीं आई थी। इसे आज चॉकलेट तो चाहिए ही चाहिए थी। वो जैसे भी लेकर जाता। इसने मोबाइल निकाला था और मेजर हुसैन मलिक को कॉल की थी। कुछ ही बेल्स के बाद इसकी कॉल उठा ली गई थी। हाँ बोलो, मेजर हुसैन मलिक नींद में बोल रहा था। जल्दी उठ और इस नींद को अल्लाह हाफिज कर, काज़ानशा ने इसकी नींद से भरी आवाज़ सुनकर कहा। क्यों, अब किसका जनाजा उठ रहा है कि मैं अपनी नींद ख़राब करूं? मेजर हुसैन मलिक ने टाइम देखा था, जहां रात के 3 बज रहे थे। तो उठ रहा है या मैं वहां आकर उठाऊं? काज़ानशा ने गुस्से से कहा था। मसला क्या है? मेजर हुसैन मलिक उठकर बैठ गया था। मुझे हर हाल में चॉकलेट चाहिए और अब उठो, देखो कोई शॉप खुली हो तो। काज़ानशा ने कहा तो मेजर हुसैन मलिक ने फिर एक दफ़ा टाइम देखा। तू पागल है, इस वक्त कौन सी दुकानें खुली होंगी? खामोशी से हवेली जाकर सो जा। मेजर हुसैन मलिक ने फिर से सोते हुए कहा। तू उठ रहा है या मैं वहाँ आऊँ? काज़ानशा ने गुस्से से कहा। अच्छा उठ रहा हूँ। मेजर हुसैन मलिक ने बुरा सा मुंह बनाया था। अच्छा उसे भी अपने साथ ले आना, काज़ानशा ने कैप्टन अयान मलिक का कहा था। इसने मेरी नहीं सुननी, खुद कॉल कर ले। मेजर हुसैन मलिक ने यह कहकर कॉल रख दी और मुंह हाथ धोने के लिए वॉशरूम चला गया। कैप्टन अयान मलिक सुकून की नींद सो रहा था जब इसका मोबाइल बजा था। इसने हाथ बढ़ाकर उसे बंद कर दिया, लेकिन फिर से कॉल आने लगी थी। अब की बार इसने आंखें खोलकर सीधा था जहां काज़ानशा का नाम जगमगा रहा था। कैप्टन अयान मलिक ने कॉल रिसीव की थी और मोबाइल कान से लगाया। जी भाई, कैप्टन अयान मलिक ने नींद से भरी आवाज़ के साथ कहा। इस नींद को गोली मारो और उठो। काज़ानशा को गुस्सा आ रहा था। वो हैदराबाद की सड़कों पर रोल रहा था और वो दोनों सो रहे थे। क्या हो गया है भाई? कैप्टन अयान मलिक ने नींद से भरी आवाज़ में कहा। जल्दी से उठ और मुझे कहीं से भी चॉकलेट ढूंढ के ला दे, काज़ानशा ने गुस्से से कहा। भाई आप मजाक कर रहे हैं? काज़ानशा की बात पर कैप्टन अयान मलिक हैरान हुआ था। मैं मजाक नहीं कर रहा, सीरियस हूँ। अब उठो और जल्दी। काज़ानशा को इसकी बात पर गुस्सा आया था। भाई एक बार कह दे ये झूठ है, कैप्टन अयान मलिक ने एक उम्मीद से कहा। तुम दोनों भाइयों को एक बार की बात समझ नहीं आती, काज़ानशा ने गुस्से से कहा था। अच्छा भाई, इसने भी कॉल बंद की थी और फ्रेश होने चला गया था। 4 बजे तक इन तीनों ने पूरा हैदराबाद घूम लिया था, लेकिन उन्हें कोई भी शॉप खुली हुई नहीं मिली थी। अब वो दोनों उसे घूर कर देख रहे थे। काज़ानशा ने इसके घूरने पर उन्हें डबल घूरा था। अब बताओ कौन सी मौत पड़ गई थी जो इतनी रात को तुझे चॉकलेट चाहिए? मेजर हुसैन मलिक गुस्से से बोला था। वो मुझे नहीं पता, मुझे अब भी चॉकलेट चाहिए, बस कहीं से मिल जाए, काज़ानशा ने मुंह बनाया था। लेकिन चाहिए क्यों? मेजर हुसैन मलिक ने पूछा। तुम्हारी बहन साहिबा ने डिमांड की है और मुझे पता है अगर मैं चॉकलेट लेकर आज ना गया तो मेरी खैर नहीं, काज़ानशा ने बेचारगी से कहा था। इसकी बात पर वो दोनों मुस्कुराए बिना ना रह पाए। हंस लो हंस लो, उड़ा लो मेरा मजाक, काज़ानशा ने गुस्से से कहा था। हम मजाक थोड़ी ना उड़ा रहे हैं, हम तो इस बात पर मुस्कुराए कि तुम हमारी बहन की छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रख रहे हो, मेजर हुसैन मलिक ने मुस्कुराकर कहा। लेकिन अभी इस वक्त मैं चॉकलेट कहाँ से लाऊं? काज़ानशा ने बेचारगी से कहा। मिल गई चॉकलेट, कैप्टन अयान मलिक ने कुछ सोचते हुए कहा था। कहाँ से? काज़ानशा ने फ़ौरन से पूछा। कहीं और मिले न मिले, रेलवे स्टेशन पे मिल जाएगी, कैप्टन अयान मलिक ने कहा था और फ़ौरन उसे अपनी कार की तरफ भागा। आप दोनों से पहले अपनी गुड़िया के लिए चॉकलेट मैं लूँगा और मैं ही उसे दूंगा भी, कैप्टन अयान मलिक कार का दरवाज़ा खोलते हुए बोला था। वो दोनों भी इसके पीछे भागे थे। काज़ानशा ने अपनी गाड़ी संभाली और मेजर हुसैन मलिक भी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा था। इन दोनों भाइयों के पास अलग अलग गाड़ी थी और वो अपनी अपनी गाड़ी भगाए थे।
نورل ایمان کو چاکلیٹ تو سب سے پہلے میں ہی دوں گا۔ کازانشاہ نے گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے ہوئے کیپٹن ایان ملک کو کراس کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ دیکھتے ہیں بھائی، کیپٹن ایان ملک بھی مسکرا کر کہا۔ ان کی گاڑیاں اپنی پوری رفتار کے ساتھ ایک دوسرے کو کراس کرتے ہوئے آگے جا رہی تھیں۔ کبھی کسی کی گاڑی آگے تھی تو کبھی دوسرا کراس کر کے آگے نکل جاتا۔ ان کی گاڑیاں اپنی پوری رفتار کے ساتھ آگے نکل رہی تھیں۔ ان کی گاڑیوں کو دیکھ کر یہ پتہ چلانا مشکل تھا کہ کس کی گاڑی کی رفتار سب سے تیز تھی۔ اس وقت سب سے آگے کازانشاہ تھا، اس کے پیچھے کیپٹن ایان ملک اور پھر اس سے پیچھے میجر حسین ملک کی گاڑی تھی۔ میجر حسین ملک نے اپنی گاڑی کی رفتار مزید تیز کی تھی اور اس نے کیپٹن ایان ملک کو کراس کیا تھا۔ روڈ مین تھی جس کی وجہ سے وہ آسانی سے ایک دوسرے کو کراس کر پا رہے تھے اور اس وقت اس روڈ پر کوئی اور گاڑی بھی نہیں تھی۔ کچھ 10 یا 15 منٹ کے سفر پر اسٹیشن تھا۔ اب بھی کیپٹن ایان ملک نے اپنی گاڑی کی رفتار مزید تیز کی۔ میجر حسین ملک کے ساتھ ساتھ اس نے کازانشاہ کو بھی کراس کیا تھا۔ کیپٹن ایان ملک کے کراس کرنے پر کازانشاہ نے اسٹیئرنگ پر زور سے مکہ مارا۔ کازانشاہ اپنی گاڑی کی رفتار مزید تیز کی تھی لیکن کیپٹن ایان ملک نے بھی اپنی گاڑی کی رفتار مزید بڑھا دی تھی۔ وہ دونوں ہی میجر حسین ملک سے آگے نکل آئے تھے۔ اب لگتا تھا مقابلہ صرف ان دونوں کے بیچ میں ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ میجر حسین ملک نے اپنی گاڑی کی رفتار خطرناک حد تک تیز کی اور ہوا کے جھونکے کی طرح ان دونوں کو کراس کر کے آگے نکل گیا تھا۔ سب سے پہلے ریلوے اسٹیشن پر میجر حسین ملک پہنچا تھا۔ پورا ریلوے روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، وہاں پر سٹالز بھی کھلے ہوئے تھے۔ میجر حسین ملک کے بعد کازانشاہ پہنچا تھا اور اس کے ساتھ ہی کیپٹن ایان ملک کی گاڑی رکی تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ ہی ریلوے میں داخل ہوئے تھے۔ ہر تھوڑے فاصلے پر سٹالز لگے ہوئے تھے۔ میجر حسین ملک تو چاکلیٹس لے بھی چکا تھا۔ وہاں تقریباً 30 سے 35 کے قریب سٹالز لگے ہوئے تھے، جن میں سے کوئی 20 تک تو سٹالز ایسے تھے جن پر چپس، بسکٹ، چاکلیٹ اور کولڈ ڈرنک وغیرہ تھا۔ السلام علیکم انکل، کازانشاہ دکان والے سے بولا تھا۔ وعلیکم السلام، اس آدمی نے اسلام کا جواب دیا۔ آپ کے پاس چاکلیٹس ہوں گی؟ کازانشاہ نے اس آدمی کو دیکھ کر کہا۔ تھیں، لیکن ابھی کچھ ہی دیر پہلے ایک لڑکا آیا تھا، وہ ساری کی ساری چاکلیٹ لے کر چلا گیا، اس آدمی نے بتایا تھا۔ کازانشاہ کو غصہ آیا۔ جتنی بھی شو پیس تھیں ریلوے اسٹیشن پر ایسی، وہ تینوں ان سب پر گئے تھے اور وہاں سے ساری کی ساری چاکلیٹس لے لی۔ وہ تینوں اپنی اپنی کارز میں واپس آئے تھے۔ سب سے زیادہ چاکلیٹس کیپٹن ایان ملک کے پاس لگ رہی تھی۔ اب ان لوگوں نے حویلی جانا تھا۔ ان لوگوں نے اپنی گاڑی حویلی کی طرف دوڑائی تھی۔ تینوں پھر سے اپنی پوری رفتار کے ساتھ گاڑی دوڑا رہے تھے، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں۔ کئی بار تو ان سے اپنی گاڑی ان بیلنس بھی ہوئی تھی، لیکن وہ سنبھال گئے تھے، اور ایسا ان تینوں میں پہلی بار ہو رہا تھا کہ وہ اپنی گاڑیاں دوڑا رہے تھے، وہ بھی اس لڑکی کے لیے جن میں ان تینوں کی جان بستی تھی۔ وہ لوگ اپنی پوری رفتار کے ساتھ حویلی کی طرف جا رہے تھے۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ سب سے پہلے پہنچ کر نورل ایمان کو چاکلیٹس کون دیتا ہے۔ حویلی کے گیٹ کے سامنے سب سے پہلے کیپٹن ایان ملک کی گاڑی رکی تھی۔ اس کے بعد کازانشاہ کے کار کے ٹائر چڑچڑائے تھے۔ میجر حسین ملک نہ جانے کہاں تھا۔ کیپٹن ایان ملک اندر جا چکا تھا، کازانشاہ بھی اتر کر اندر چلا گیا تھا۔ اب بس کازانشاہ کو کسی طرح پہلے نورل ایمان تک پہنچنا تھا، اور وہ پہنچ سکتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا وہ اس کے کمرے میں ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی یہ بات نہیں جانتا تھا۔ وہ اندر آیا تھا اور جلدی جلدی سے اپنے روم کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے کمرے کے پاس پہنچ کر کمرے کا دروازہ کھولا تھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر وہ مسکرایا تھا۔ وہ پہلے تو پہنچ گیا تھا، لیکن اس کی معصوم بیوی پورے اسحاق کے ساتھ اس کے بیڈ پر سو رہی تھی۔ کازانشاہ نے بھی قدم اندر ہی رکھے تھے کہ پیچھے سے کیپٹن ایان ملک بھی آ گیا۔ کازانشاہ کو دیکھ کر اس نے برا سا منہ بنایا تھا۔ اس کی اس حرکت پر کازانشاہ نے اسے گھورا۔ اب نکل یہاں سے، وہ سو رہی ہے۔ کازانشاہ نے نورل ایمان کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ کیوں؟ میں نے تب تک نہیں جانا جب تک اپنی گڑیا کو یہ چاکلیٹس نہ دے دوں، کیپٹن ایان ملک نے کازانشاہ کو دیکھ کر کہا تھا۔ تو یہاں رکھ دے، میں بتا دوں گا، کازانشاہ نے اسے دیکھ کر کہا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، کیپٹن ایان ملک نے فوراً سے کہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، ابھی وہ سو رہی ہے تو ایسا کر،
اپنے چاکلیٹس کے ساتھ جو ہے نا گیسٹ روم میں چلا جا، کازان شاہ اس کی طرف دیکھ کر بولا تھا۔ کیپٹن ایان ملک کازان شاہ پر ایک نظر ڈال کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ کازان شاہ نورالایمان کے پاس آیا تھا، اس کے ماتھے پر جھک کر عقیدت سے ہونٹ رکھے تھے۔ میری چھوٹی سی بیوی، کازان شاہ نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی تھی۔ اس کے کانوں میں فجر کی اذان گونجی تھی۔ وہ واش روم میں گیا تھا وضو کے لیے۔ کچھ دیر کے بعد وہ وضو کر کے واپس آیا تو اس کی نظر نورالایمان پر پڑی جو کہ جاگ رہی تھی۔ نورالایمان نے اسے اگنور کیا تھا اور اٹھ کر واش روم چلی گئی تھی۔ اس کے اگنور کرنے پر کازان شاہ مسکرایا تھا۔ وہ اب اس کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ جب وہ آئے گی تو ساتھ میں نماز ادا کریں گے۔ کچھ دیر بعد نورالایمان بھی آ گئی تھی۔ اس نے سر پر اچھے سے حجاب لیا تھا۔ ابھی وہ جائے نماز لینے کے لیے جا رہی تھی جب دروازہ بجا۔ نورالایمان نے کازان شاہ کی طرف دیکھا تھا۔ کازان شاہ کھڑا ہوا تھا اور اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے ہی کیپٹن ایان ملک اور میجر حسین ملک کھڑے تھے۔ کون سی مصیبت ہے تم دونوں کے ساتھ؟ کازان شاہ نے ان دونوں کو غصے سے گھور کر دیکھا تھا۔ ہم نے سوچا فجر کا ٹائم ہے تو ہم اپنی گڑیا کے ساتھ نماز ادا کریں گے، میجر حسین ملک کازان شاہ کو پیچھے کرتا ہوا بولا تھا۔ نورالایمان ان دونوں کو دیکھ کر مسکرائی تھی اور فوراً سے ان کے پاس آئی تھی۔ میجر حسین ملک نے اپنی باہیں کھولی تھی۔ نورالایمان ان میں سما گئی تھی۔ کازان شاہ نے بہت مشکل سے اپنی بیوی کو میجر حسین ملک کے ساتھ برداشت کیا تھا۔ اس کے بعد کیپٹن ایان ملک نے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ لگتا ہے کسی دن تم دونوں بھائی میرے ہاتھوں پیٹو گے، کازان شاہ نے ان کو گھور کر کہا تھا۔ کس خوشی میں؟ میجر حسین ملک نے کازان شاہ کے بولنے پر کہا۔ یہ جس طرح میری بیوی پر حق جتا رہے ہو، کازان شاہ نے غصے سے کہا تھا۔ میرے اور اشل کے بیچ نہ آیا کر، میں تیرے اور نورالایمان کے درمیان نہیں آؤں گا، میجر حسین ملک نے اس کے کان کے پاس آ کر سرگوشی کی تھی۔ یہ تیری بھول ہے، کازان شاہ نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ بھائی آپ دونوں کب؟ نورالایمان حیران ہوئی تھی۔ ابھی نماز پڑھ لیں، کازان شاہ نورالایمان کی بات پر بولا تھا۔ اوکے، نورالایمان نے مسکرا کر کہا۔ ان تینوں نے اپنی جائے نماز ایک ساتھ لگائی تھی۔ نورالایمان نے اپنی تھوڑی سی پیچھے لگائی تھی۔ کازان شاہ اور نورالایمان کی جائے نماز ساتھ تھی۔ سب لوگ اپنی اپنی جائے نماز پر کھڑے ہو گئے تھے اور نماز شروع کی تھی۔ نورالایمان بہت خوش تھی۔ آج اس نے اپنے شوہر کی امامت میں نماز ادا کی اور ساتھ میں اس کے دونوں بھائی بھی تھے۔ نماز ادا کرنے کے بعد سب نے ہی اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے۔ نورالایمان نے ان تینوں کو دیکھا تھا اور ان کی سلامتی کی دعا اپنے رب سے مانگی تھی۔ باقی سب نے بھی اپنے رب سے باتیں کرتی ہوئی دعا مانگی تھی۔ دعا مکمل ہونے کے بعد سب لوگ کھڑے ہوئے اور جائے نماز اٹھا کر اپنی جگہ پر رکھا تھا۔ اب بتائیں آپ دونوں یہاں کیسے؟ نورالایمان نے مسکرا کر پھر سے پوچھا۔ وہ ان دونوں کے بیچ میں بیٹھی تھی اور اس کی ایک سائیڈ پر میجر حسین ملک تھا اور دوسری سائیڈ پر کیپٹن ایان ملک، اور یہ سب بیچارے کازان شاہ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ ویسے بھائی آپ تو ترکی گئے تھے نا؟ نورالایمان نے میجر حسین ملک سے پوچھا۔ میں آ گیا ہوں، یہ بات بس آپ کی بھابھی کو نہیں بتانا، اوکے؟ میجر حسین ملک نے اس کو دیکھ کر کہا۔ بھابھی؟ کازان شاہ نے اس کے الفاظ دہرائے۔ ہاں بھابھی، اشل نورالایمان کی بھابھی ہی تو ہے، میجر حسین ملک نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ آج اس کا پورا ارادہ تھا اسے جلانے کا۔ اوکے بھائی جانی، میں نے پوچھا آپ لوگ اپنی صبح صبح؟ نورالایمان نے پھر سے اپنا سوال دہرایا۔ ہم بس ابھی آئے، وہ دونوں ساتھ میں بولے تھے۔ لیکن جا کہاں رہے ہیں؟ نورالایمان ان کے اٹھنے پر بولی۔ بس آ رہے ہیں نا بھائی کی جان، کیپٹن ایان ملک نے کہا تھا۔ ٹھیک ہے بھائی، نورالایمان بھی مسکرا کر سر ہلایا اور وہ دونوں چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی سب سے پہلا کام کازان شاہ نے کمرے کو لاک کیا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ احمر بھائی اور ایان بھائی نے آنا ہے، نورالایمان نے اسے دیکھ کر کہا۔ آنا ہے لیکن نہیں آئیں گے، کازان شاہ اس کی طرف مڑ کر بولا۔ لیکن کیوں؟ نورالایمان نے اسے گھورا تھا۔ کیونکہ میں اپنے اور تمہارے بیچ کسی بھی تیسرے کو نہیں چاہتا، کازان شاہ نے اسے تھام کر دروازے کے ساتھ لگایا تھا۔ تبھی دروازہ بجا تھا۔ کازان شاہ نے ماتھا مسلا تھا اور اس کے بعد نورالایمان کی طرف دیکھا۔ دروازہ نہیں کھولنا، جب تک کھول نہیں جاتا تب تک تم دونوں کو انتظار کرنا ہوگا، کازان شاہ نے مسکرا کر کہا تھا۔ باہر کھڑے ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ وہ دونوں کیوں اس کی چالاکی کو سمجھ نہیں پائے۔
کہ ان کے جانے کے بعد وہ یہ کارنامہ سر انجام دے سکتا ہے۔ میں تو زیادہ دیر یہاں رک بھی نہیں سکتا، میجر حسین ملک نے کیپٹن ایان ملک کو دیکھ کر کہا۔ ہاں، کہیں سے بھی بھابھی آ سکتی ہیں، آپ کو جاننا چاہیے، کیپٹن ایان ملک نے ہنس کر کہا تھا۔ تم میری چاکلیٹس بھی اسے دے دینا۔ میجر حسین ملک اپنی ساری چاکلیٹس اسے دی تھی۔ اگر میرا نام لے کر نہ دیا تیری ہڈیاں تو میں توڑ دوں گا، میجر حسین ملک پہلے ہی اسے وارن کر کے گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد کیپٹن ایان ملک نے بند دروازے کو گھورا اور وہاں سے پھر گیسٹ روم میں چلا گیا۔ نور الایمان غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ قازان شاہ اس کے ایسے دیکھنے پر مسکرا رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ اس کے مسکرا کر دیکھنے پر نور الایمان نے غصے سے کہا۔ یہ اتنا غصہ؟ قازان شاہ نے اس کی ناک ٹچ کرتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں تو آپ کو اس سے کیا؟ نور الایمان نے منہ بنایا تھا۔ سارا کا سارا فرق تو آپ کے شوہر کو ہی پڑتا ہے۔ قازان شاہ نے اپنی ناک اس کی ناک سے ٹچ کی تھی۔ نور الایمان نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر پیچھے کیا تھا۔ اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہوا تھا، سانسیں بے ترتیب ہوئی تھیں۔ اللہ، اتنے میں ہی لال ٹماٹر! قازان شاہ ہنس کر بولا تھا۔ اس کے ہنسنے پر نور الایمان نے اسے گھورا تھا۔ اس کے گھورنے پر قازان شاہ مزید زور زور سے ہنسنے لگا، جس کی وجہ سے نور الایمان نے منہ بنا لیا۔ اچھا نا، سوری، قازان شاہ نے فوراً سے کان پکڑ لیے تھے۔ ایسے نہیں، نور الایمان کے دماغ میں شرارت آئی تھی۔ پھر کیسے؟ قازان شاہ اپنی بیوی کے چہرے پر شرارت دیکھ چکا تھا۔ اٹھک بیٹھک کرو گے تو تب تک جب تک میں منع نہیں کروں گی، وہ کھلکھلا کر بولی۔ اس کی اس بات پر قازان شاہ نے گھورا اپنی چالاک بیوی کو دیکھا تھا۔ یار کچھ تو لحاظ کرو نور الایمان، انڈسٹری آف ہارون شاہ کا آنر ہوں، وہاں سب میرے مطابق چلتے ہیں اور تم مجھ سے اٹھک بیٹھک کروا رہی ہو۔ قازان شاہ نے معصومیت کی انتہا کرتے ہوئے کہا۔ ہو گئی اوور ایکٹنگ، اب شروع ہو جاؤ، نور الایمان اسے دیکھ کر بولی تھی۔ توبہ توبہ ایمان، تمہیں میری معصومیت اوور ایکٹنگ لگ رہی ہے۔ قازان شاہ کو بہت بڑا صدمہ لگا تھا۔ اچھا، میرے پاس تمہارے لیے کچھ ہے، قازان شاہ نے مسکرا کر کہا۔ پتہ ہے مجھے، چاکلیٹس، آپ سے پہلے احمر بھائی پہنچ کر مجھے دے چکے ہیں کچھ چاکلیٹس، اپنے پاس رکھ لی تاکہ آپ کو شک نہ ہو، نور الایمان مسکرا کر بولی تھی۔ ہاں تو میں دوں گا تو زیادہ ہو جائیں گی۔ قازان شاہ نے سارے چاکلیٹس لا کر اس کے آگے رکھے تھے۔ چاکلیٹس کا اس کو عشق تھا، اس کے پاس کتنی بھی آ جاتی وہ بخیر تنگ ہوئے کھا سکتی تھی۔ اس کے پاس اتنی ساری ہونے کے باوجود اب اس کا دماغ اور دل مچل رہا تھا، لیکن پھر بھی قازان شاہ سے اسے اٹھک بیٹھک کروانے تھے۔ ٹھیک ہے، ان سب چاکلیٹس کے ساتھ بھی آپ کو اٹھک بیٹھک کرنے ہوں گے، نور الایمان نے ساری چاکلیٹس دیکھ کر کہا۔ اس کی بات پر قازان شاہ نے اسے گھورا تھا۔ زبردستی اٹھک بیٹھک کروانی ہے؟ قازان شاہ اسے دیکھ کر بولا۔ میرا دل کر رہا ہے نا، نور الایمان نے معصومیت سے کہا۔ اس کی معصومیت دیکھ کر قازان شاہ نے اٹھک بیٹھک کرنا شروع کیا تھا اور وہ مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ جب سے پروفیسر احمر ملک نے یونیورسٹی چھوڑا تھا اس کا تو دل ہی نہیں لگ رہا تھا۔ اب بھی وہ اداس بیٹھی تھی جب اس کے ساتھ آ کر حورین بیٹھی تھی۔ میجر احمر حسین ملک چھپ کر ان دونوں کو دیکھ رہا تھا، نہ جانے کیوں یہ لڑکی سے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ کیسی ہو؟ اس نے اشل کے آگے ہاتھ کرتے ہوئے کہا۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ اشل نے ہلکا سا مسکرا کر جواب دیا تھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، تم بتاؤ یہاں کیا کر رہی ہو؟ حورین نے اسے یوں بیٹھا دیکھ کر کہا۔ بس ویسے ہی دل کر رہا تھا اس لیے، اشل نے مسکرا کر جواب دیا۔ اچھا، حورین نے اس کے آگے پانی کیا تھا۔ نہیں، میں نے نہیں پینا، اشل نے فوراً سے منع کیا تھا۔ تھوڑا سا پی لو، اچھا محسوس کرو گی، حورین نے مسکرا کر کہا۔ اشل نے تھوڑا سا پانی پیا تھا لیکن اسے اس کا ٹیسٹ کچھ عجیب لگا۔ اس کا ٹیسٹ عجیب سا ہے، اشل نے حورین کی طرف دیکھ کر کہا۔ نہیں تو تمہارا موڈ نہیں صحیح اس لیے تمہیں ایسا لگ رہا ہوگا، حورین نے مسکرا کر جواب دیا۔ اشل نے بس اتنا ہی کہا تھا۔ حورین اس سے باتیں کرنے لگی تھی۔ وہ تینوں اس وقت ایک ساتھ آمنے سامنے کھڑے تھے۔ وہ کیفے کا کیا کرنا ہے؟ قازان شاہ نے میجر حسین ملک کو دیکھ کر کہا۔ اس کام کو ختم کرنا ہے، ہمیں یہ مشن دیا گیا ہے تو کل اپنے آفیسرز کے ساتھ میں تیار ہوں، میجر حسین ملک نے قازان شاہ کی بات کے جواب میں کہا تھا۔
میں بھی اپنے آفیسرز کے ساتھ تیار ہوں، کیپٹن ایان ملک نے میجر حسین ملک کو دیکھ کر کہا۔ تم ہمارے ساتھ نہیں ہوگے، میجر حسین ملک نے قازان شاہ کو دیکھ کر کہا۔ کیوں نہیں ہوں گا؟ اگر مجھے شامل کیا ہے تو میں اس کام میں بھی ساتھ ہوں گا، قازان شاہ نے غصے سے کہا تھا۔ میں نہیں چاہتا تمہیں کچھ ہو، میجر حسین ملک نے اسے دیکھ کر کہا۔ اگر وطن پر جان قربان کرنا ہے تو میں تیار ہوں، قازان شاہ نے کیپٹن ایان ملک اور میجر حسین ملک کو دیکھا تھا۔ ہمارا کوئی نہیں ہے، لیکن تمہارے آس پاس اتنے لوگ ہیں، میجر حسین ملک نے اسے سمجھانا چاہا۔ اس کی بات پر قازان شاہ نے اس کے منہ پر مکہ مارا تھا۔ اور جو میری بہن تمہارے سہارے بیٹھی ہے اس کا کیا؟ قازان شاہ نے غصے سے کہا تھا۔ میجر حسین ملک نے قازان شاہ کو گلے لگا لیا تھا۔ قازان شاہ نے کیپٹن ایان ملک کو بھی اشارہ کیا تھا، وہ بھی آج ان کے ساتھ لگ گیا تھا۔ میجر حسین ملک اور قازان شاہ پرانے دوست تھے، ان کی دوستی بہت گہری تھی۔ لیکن کیپٹن ایان ملک ان کے درمیان ابھی کچھ مہینے پہلے آیا تھا، لیکن ان تینوں کی دوستی کافی گہری ہو گئی تھی۔ تو پھر تیار ہو کل کے لیے؟ میجر حسین ملک ان دونوں کو دیکھ کر بولا۔ یس سر، ان دونوں نے ایک ساتھ کہا تو وہ تینوں ہی مسکرائے تھے۔ نور الایمان اپنے کمرے میں آئی تو حیران ہوئی، اس کے بیڈ پر بہت سے چاکلیٹس پڑے ہوئے تھے۔ وہ یہ دیکھ کر مسکرائی تھی۔ دعا نے بھی چاکلیٹس دیکھی تھی لیکن کچھ کہا نہیں۔ ابھی وہ یہ سب دیکھ رہی تھی جب کمرے میں دعا آئی تھی۔ بھابی، یہ سب کس کی طرف سے؟ دعا نے نور الایمان کو دیکھ کر کہا۔ یہ احمر بھائی اور ایان بھائی کی طرف سے ہیں، نور الایمان نے مسکرا کر کہا تھا۔ اچھا، ایان نے کون سی دی ہیں؟ دعا کے پوچھنے پر نور الایمان نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ یہ والی۔ کیوں، تمہیں چاہیے؟ نور الایمان نے کیپٹن ایان ملک کی دی ہوئی چاکلیٹ سے ایک اٹھا کر اس کی طرف بڑھائی تھی۔ کہہ رہا تھا پسند کرتا ہے تو ایک چاکلیٹ نہیں بیچ سکتا تھا، دعا نے دل میں سوچا تھا۔ کیا ہوا ہے آپی، کہاں کھو گئی؟ نور الایمان نے اس کو دیکھ کر کہا۔ میں آ رہی ہوں۔ نور الایمان نے ایک چاکلیٹ میجر حسین ملک کی چاکلیٹ سے اٹھائی تھی۔ کہاں جا رہی ہیں؟ دعا نے نور الایمان سے پوچھا۔ بھابی کے پاس، نور الایمان نے مسکرا کر بتایا۔ بھابی؟ دعا کنفیوز ہوئی تھی۔ اوفو یار، جیسے آپ دونوں مجھے بھابی کہتی ہیں، ویسے ہی اشل آپی بھی تو اب میری بھابی ہی ہوئی نا، نور الایمان نے مسکرا کر کہا۔ مجھے نہیں لگتا وہ روم کا دروازہ کھول لیں گی، دعا نے نور الایمان کو جاتا دیکھ کر کہا۔ کیوں؟ نور الایمان نے مڑ کر دعا کو دیکھا۔ آج کل وہ اکیلا رہنا جو پسند کرتی ہے، دعا نے نور الایمان کو دیکھ کر کہا۔ او، نور الایمان بھی بس اتنا ہی کہہ سکی تھی۔